السلام علیکم ناظرین۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ کراچی میں رہتی تھی۔ یہ 2006 کی بات ہے جب وہ اور ہالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر ہی رہے۔ انہوں نے رینٹ پر گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر ہی رہتے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس کالے جادو کے لیے آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا دیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا اس لیے ادھر گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پر خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی، وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ہم سب ہسپتال میں بیٹے کو دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ کچھ دن، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ بچہ 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب سی عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا، خالہ کے ہوش اڑ گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے۔ ادھر آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگنے کے لیے تویز دیے اور 2 تویز دے دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تویز پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور نئے گھر میں اپنی زندگی سکون سے بسر کرنے لگے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔